یا علی مدد. آج کے اس عنوان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس میں ہم دین اسلام میں جو گناگونی اور تکثریت پائی جاتی ہے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ وقت کے مطابق جس طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہماری ہدایات کرتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز دنیا والوں کو دیتے ہیں، جماعتوں کو دیتے ہیں، نئی نئی رہنمائی دنیا والوں کو اپنے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے بارے میں گلوبل فورم پر، انٹرنیشنل فورم پہ امام زمان جو ہدایات دیتے ہیں، اور ساتھ ہی جماعتوں کو ہاتھ پکڑ کے پیار سے جس طرح مولا لے کر جاتے ہیں، انہیں کا یہ ایک حصہ ہے کہ امام زمان جماعت کی علمی رہنمائی فرماتے ہیں. اور اس علمی رہنمائی میں وہ آئیڈیاز ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے زمانے کے امام کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ وہ گلوبل آئیڈیاز ہیں، یہ وہ بنیادی آئیڈیاز ہیں کہ جن کے بارے میں امام کا فرمان ہے کہ اس کے بغیر ہمارا سروائیول ہی ممکن نہیں ہے. ان کو پکڑے بغیر، ان کو سمجھے بغیر، ان پہ عمل کیے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ہم کہتے ہیں کہ خود تباہی کا باعث بنے گا اگر ہم ان پہ عمل ہم نے نہیں کی. انہی میں سے ایک یہ وہ ایریا ہے جہاں امام زمان گزشتہ کئی عشروں سے نہ صرف ہدایات دیتے آئے ہیں بلکہ امام زمان عملی اقدامات کر رہے ہیں پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے. اور الحمدللہ امام زمان کی ہدایات ہماری جماعت میں فوری طور پر سمجھی جاتی ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان پر ایکشن لیا جاتا ہے، اور گریجولی وہ دنیا کی دوسری اقوام کی طرف بھی پھیلتی جاتی ہیں. مگر آج یہ ایک ایسا عنوان، ایک ایسی ٹاپک ہے کہ جن پر کچھ غور و خوض کرنا، جن پر کچھ باتوں کا جاننا اور ان کے تناظر میں بین الاقوامی حالات کو دیکھنا ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے. کیونکہ آپ سب نوجوان ہیں اور آپ ایک ایکسپلوریشن کی عمر سے گزر رہے ہیں، چونکہ آپ مختلف ایکٹیویٹیز میں کام کرتے ہیں، مختلف طبقات جو سوسائٹیز میں ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں جن میں نہ صرف آپ کام کرتے ہیں مگر مختلف ایریاز اور مختلف کراس سیکشن آف لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، جس میں ہماری شناخت کا تذکرہ آتا ہے، ہماری پریکٹسز کا تذکرہ آتا ہے، ہمارے مذہب کا تذکرہ آتا ہے، اور بعض اوقات ہم پریشر کا شکار ہوتے ہیں، دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ایک کریکٹ اور ایک پروپر پرسپیکٹیو ہمارے سامنے ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پراپرلی پلیس کر سکیں اور بجائے غیر ضروری طور پر اپنے اندر دباؤ محسوس کریں، ہم ایک پراپر سالڈ انفارمڈ ایک نالج کے گراؤنڈ پہ، وزڈم کے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے بات کر سکیں اور سامنے والوں کو ایک بیٹر پرسپیکٹیو دے سکے کہ جناب اور بھی زاویے ہیں چیزوں کے دیکھنے کے، تو آپ ذرا اس طریقے سے بھی چیزیں دیکھیں تو آپ کو شاید یہ باتیں مختلف نظر آئیں گی. تو یہ ہے وہ تناظر کے جن کے حوالے سے آج ہم یہ بات کریں گے. پہلے جو ٹرمز یہاں استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے، مگر اس سے پہلے جو قرض ہے وہ چکا دینا بہت ضروری ہے. بہت سے ہمارے مددگار خیر خواہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، خاموشی سے ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں، ہمیں سہارا دیتے رہتے ہیں. سب سے پہلے میں رانی کریم کا شکریہ ادا کروں گا. صرف مجھے جب میرے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھئی پلورلزم پہ کوئی بات کرنی ہے، اب بس یہ بات اندر ہی اندر ہو رہی تھی کہ رانی کریم میرے کمرے میں ایک دفعہ آ گئی اور واز تھیم نے جو پلورلزم اور ڈائیورسٹی پہ ایک بہت ہی اچھا ریسورس پیک بنایا تھا، انہوں نے شیئر کیا، اور میں سمجھتا ہوں بس میرا سارا کام اسی سے ہو گیا کہ انہوں نے کئی لوگوں کی محنت کا جو ثمر ہے وہ آ کے میرے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ یہ آپ کے کام آئے گا. اور ماشاءاللہ
یہ جنروسٹی کہ ہم خود آگے جا کر اپنے علم کی باتیں شیئر کریں، یہ بہت ریئر ہیں. رانی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. واز تھیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ریسورس پیک کا میں نے استعمال کیا. الوائز اکبر خدا کا شکر گزار ہوں، اور میر باز خان جو ہمیشہ ہمارے لیے مددگار رہتے ہی ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت ویلیویبل ہیلپ کیا ہے. ڈائیورسٹی یا گناگونی، آپ جماعت میں فرامین میں یہ لفظ بار بار سنتے رہتے ہیں. ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے؟ دا اسٹیٹ اور کوالٹی آف بینگ ڈفرینٹ اور ویریڈ، الگ الگ ہونا. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کا چہرہ ایک دوسرے سے الگ ہے، اور یہ الگ الگ ہونا ڈائیورسٹی ہے. اور ڈائیورسٹی میں آپ رائٹ اینڈ رانگ کا ججمنٹ نہیں دیتے ہیں. مولانا نے فرمایا دو چہرے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور چہرے کے حوالے سے آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان تمام چہروں میں ایک ہی چہرہ صحیح ہے، باقی چہرے غلط ہیں. تو ڈفرینٹ ہونا غلط ہونا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہونا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ہم کہیں بھی ایک ہی چہرے پہ آپ کو ججمنٹ دینا ہے کون سا چہرہ صحیح ہے، تو پھر اس میں بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی، کیونکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ میرا چہرہ صحیح ہے، باقی سب کا غلط ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہونے والی ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہم دوسروں کا چہرہ نوچیں گے اور کیا کریں گے. دا کانسیپٹ آف ڈائیورسٹی انکمپاسز ایکسیپٹینس اینڈ ریسپیکٹ. ابھی آپ نے ریسپیکٹ کے بارے میں فرمان سنا کہ وہ آپ دوسروں کو قبول کرتے ہیں، دوسروں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اٹ مینس انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایچ انڈیویجول از یونیک. ہر ایک اپنی جگہ پہ منفرد ہے. اینڈ ریکگنائزنگ آور انڈیویجول ڈفرینسز. ہم ریئلائز کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مختلف بنایا ہے. دیز کین بی along the lines of dimensions of race، کہ یہ نسل کے حوالے سے ہو سکتی ہے، ایتھنیسٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، ذات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، جینڈر، سوشو اکنامک اسٹیٹس، ایج، فزیکل ایبلٹیز، ریلیجیس بلیفز، پولیٹیکل بلیفز اور ادر آئیڈیالوجی. اور بھی اس میں کافی کچھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہوں، ہم اختلافات رکھتے ہوں، ہماری بنیاد ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے سے الگ ہوں، جن کو ہم قبول کرتے ہیں اور جن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جن کا ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح مولانا نے فرمایا کہ جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے، اسی طرح آپ دوسروں کا بھی احترام کریں. پلورلزم، جس کو ہم تکثیریت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ کثرت کا جو لفظ ہے اس سے بنا ہے. دا پرنسپل دیٹ پیپل آف ڈفرنٹ ریسز، ریلیجیس اور پولیٹیکل بلیفس کین لیو ٹوگیدر پیسفلی ان دا سیم سوسائٹی. مختلف نظریات رکھنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف مذہبی عقائد رکھنے والے، مختلف سیاسی رجحانات رکھنے والے لوگ ایک ہی سوسائٹی میں امن و امان سے رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں. پلورلزم کی ڈیفینیشن میں یہ بات آتی ہے. Pluralism is the belief that society is constructed of multiple interacting groups. آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت سے طبقات ہیں، بہت سے گروہ ہیں، اور یہ آپس میں اپنے اپنے گیٹوز بنا کر، اپنے اپنے دروازے بند کر کے نہیں، بلکہ آپس میں ان کا تعامل چل رہا ہوتا ہے، آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پلورلزم کی خصوصیات میں ہے. دا بلیف دیٹ there are many ways to express faith. یہ بھی پلورلزم میں آتا ہے کہ اپنے عقیدے کے اظہار کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اور ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یا میرا گروپ یا میری جماعت یا میرا انٹرپریٹیشن، مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ جس طرح اپنے مذہب کی تشریح کر رہے ہیں، بس وہی ایک واحد تشریح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تشریح نہیں ہو سکتی ہے. اس میں ایک مذہب کی مختلف تشریحات شامل ہے، اس میں تمام مذاہب شامل ہیں، اس میں تمام ادیان شامل ہیں.
آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ ایک خاص دین سے تعلق رکھتے ہیں تو باقی ادیان جو ہے ان کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی ہماری دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اللہ اور کسی سپریم بینگ کی طرف جانے کے جہاں مختلف راستے ہیں، جن میں سے ایک راستہ ہم نے اپنایا ہے، ان راستوں میں جو دوسرے راستے پر بھی لوگ چل رہے ہیں ان کو بھی قبول کرنا اور ایکسیپٹ کرنا اس میں شامل ہے۔ The belief that the existence of different types of people within the same society is a good thing. سوسائٹی میں گوناگونی ہونا، مختلف طبقات کا ہونا، مختلف گروہ کا ہونا، مختلف ایریاز، نظریات، عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا موجود ہونا، یہ ایک اسٹرینتھ ہے، یہ ایک قوت ہے، یہ ایک طاقت ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، مگر یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ آپ کے مفاد میں ہو سکتی ہیں، آپ اس کا استعمال کریں۔ ڈائیورسٹی اینڈ پلورلزم، بعض اوقات ہم اس پہ مکس اپ کر دیتے ہیں، مگر یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ جس طرح کہ ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے کے اندر مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبو کے، مختلف سائز کے پھول ہوتے ہیں، یہ سب الگ الگ ہونے کے باوجود ایک قدر مشترک ہے جو ان کو اس گارڈن میں جگہ دیتا ہے، اور وہ ان کا پھول ہونا ہے۔ پھر اس کا نام الگ ہے، اس کی رنگت الگ ہے، اس کی فریگرنس الگ ہے، اس کی سائز الگ ہے، اس کی جغرافی شاید الگ ہوگی، مگر ان تمام الگ الگ خصوصیات کے باوجود ایک چیز انہیں مشترک بناتی ہے، جو ان میں مشترک ہے وہ ان کا پھول ہونا ہے، جو اس گارڈن کی زینت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح انسانیت ہے، جس میں مختلف ذات نسل کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے، مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے، مختلف روایات سے تعلق رکھنے والے، مگر اس کے باوجود ایک چیز ہم سب کو مشترک رکھتی ہے، وہ ہمارا انسان ہونا ہے۔ اس وجہ سے ہم انسان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو جس طرح گارڈن میں اتنے سارے فلاورز رہتے ہیں اور اس گارڈن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں اپنے رنگا رنگی ہونے کی وجہ سے، بالکل اسی طرح خدا کے اس باغیچے کے اندر انسان کا یہ اختلاف اس کی زینت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی افادیت میں اضافہ کرتا ہے، نہ کہ غیر ضروری طور پر اس میں کوئی ٹینشن کا اضافہ کرے۔ پلورلزم بہت طریقے کے ہیں، مختلف ایریاز میں آپ کو پلورلزم میں تکثیریت پائی جا سکتی ہے۔ کلچرل پلورلزم، ایک سوسائٹی کے اندر مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے اندر کلچرل پلورلزم ہوتا ہے، ثقافت کی تکثیریت ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پلورلزم، ایک ہی ملک کے اندر کئی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، سب سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے حلقوں میں جاتی ہیں، پبلک کے پاس جاتی ہیں، ان سے ووٹ مانگتی ہیں، ووٹ لیتی ہیں، حکومت بناتی ہیں، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کا جواز اور ان کو اپنے پروگرامز دینا اور ووٹ مانگنے کا حق ہونا، یہ ایک پولیٹیکل پلورلزم کا حصہ ہے۔ اسی طرح مذہبی پلورلزم ہے، سوسائٹی میں بہت سے مذاہب، بہت سے ادیان ہیں، سب کو اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی، اپنے اپنے مذہب کے اظہار کی آزادی۔ اس سوسائٹی میں ریلیجیس پلورلزم کو فروغ دینے کی طرف آتا ہے۔ اکنامک پلورلزم، سوسائٹی میں، مارکیٹ میں ایسا نہیں کہ ایک ہی آدمی سارے مال اپنے پاس لے کے بیٹھتا ہے، ایک ہی کمپنی کہے جی ہمارا ہی پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے گا اور کسی کا نہیں جائے گا، بلکہ آپ بے شمار کمپنیز کو الاؤ کرتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں سیم پروڈکٹ بناتی ہے، مارکیٹ میں کمپیٹ کرتی ہے، وہ مارکیٹ میں جاتی ہے، آپ سب کو اپنا اپنا مال مارکیٹ میں اجازت دیتے ہیں، اور وہ پبلک میں جاتی ہے، جو اپنا مال جس طرح سیل کر سکتا ہے، جو اپنی مارکیٹ بنا سکتا ہے بناتا ہے۔ تو یہ ایک اکنامک فریڈم کی بات ہوتی ہے، اکنامک پلورلزم ہوتی ہے۔ تو پلورلزم کی بہت ساری اقسام ہے جو سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے۔ قرآن آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں پلورلزم کو کس طریقے سے اپنے آیات یا اپنی معجزات میں شامل کرتا ہے۔ ابھی آپ نے جو چند آیات سنی ان میں یہ آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔
وَمِنْ آیَاتِهِ، آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی کہتے ہیں. آیات اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں. قرآن کی آیات کو آیات اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اٹ سیلف معجزہ ہے، کیونکہ اس میں ایک چیلنج موجود ہے. انسان اور جنات کے سامنے چیلنج موجود ہے کہ تم سب مل کر اللہ کے اس کلام کی طرح ایک سورہ یا ایک آیت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ، مگر تم نہیں لا سکو گے. یہ ایک چیلنج ہے. اس لیے اس کلام کے ایک ایک جملے کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اسی طرح کائنات میں اللہ کی جتنی تخلیق ہے، چونکہ یہ آیات اللہ کا کلام آپ کو اپنی طرف جس طرح دعوت دیتا ہے، اس طرح ایک کائنات میں موجود تمام اشیاء ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتی. اس لیے انہیں بھی آیات کہا گیا ہے. انہیں اس لیے آیات کہا گیا کہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان میں عاجزی کا عنصر پیدا ہوتا ہے. معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو عاجز کر دے، جو کرنے کے لیے آپ عاجز ہوں. آپ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، دریا کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم سوچ بھی سکیں گے کیسے تخلیق ہوئی ہوگی. تو یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی قدرت کی طرف ہمیں دعوت دی جاتی ہے. تو یہاں فرماتا ہے کہ یہ اس کی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا اور تمہاری رنگتوں کا الگ الگ ہونا، یہ اللہ کی نشانیاں ہے. تو گویا ہمیں الگ الگ کرنا، ہمیں مختلف بنانا، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کریشن یونیک ہوتی ہے. اللہ کاپیز نہیں بناتا ہے. اللہ زیروکس کاپیز، فوٹو کاپیز نہیں بناتا ہے کہ ایک درخت کے دو پتے بھی کہتے آپس میں نہیں ملتے. ہمارے چہرے نہیں ملتے، ہمارے انگلیوں کے نشانات نہیں ملتے، ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں. اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو ریپروڈیوس بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. سب کی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی زبانوں کا الگ ہونا، آپ کی رنگتوں کا الگ ہونا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مگر اس میں ایک کنڈیشن اللہ نے رکھی ہے کہ ان فی ذالک لآیات للعالمین. یہ ان میں جو آیات ہیں، اگر کسی کے پاس علم ہے تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ پائے گا. جاہل شاید اس کو نہیں سمجھ پائے. اس میں آیات ہے. ظاہر ہے بھی یہاں کچھ چیز لکھی ہوئی ہے آپ کے واسطے، مگر یہ وہ پڑھ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہے. اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے تو سوری، وہ نہیں پڑھ سکے گا کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ان میں آیات تو ہیں، مگر علم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جس کے پاس علم ہے وہ ان آیات کو پڑھ سکے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم علم والوں کو تو پلورلزم کی سمجھ ہونی چاہیے. اگر جاہل نہیں سمجھتا ہے تو چھوڑو، مگر علماء، اسکالرز جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں کو کم از کم سمجھے. فضیلت کا معیار، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی یونٹی سے ڈائیورسٹی کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، یہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، ایک نر اور ایک مادہ سے بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنائے ہیں، شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، ہم نے تمہارے قوم بنائے، تمہارے خاندان بنائے. شعوبوں و قبائل، ہم نے، اللہ فرماتا ہے یہ جو ڈفرینس الگ الگ بنایا آپ لوگوں کو، آپ کی فیملیز بنائے، آپ کے قبیلے بنائے، آپ کے اقوام بنائے. جعلنا، ہم نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری ایک دوسرے کی شناخت ہو. ہر چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز فرق سے پہچانی جاتی ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اس لیے ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، مگر اس میں تمہارے الگ الگ ہونے میں
کوئی اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ ایک قوم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا زیادہ بڑائی رکھتی ہے. فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، بڑائی کا، اکرام کا ایک ہی معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی رنگت سے ہو، کسی زبان سے ہو، تم میں سے اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یا جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. پلورلزم کیا ہے؟ مطلب پلورلزم کو اٹین کس طرح کیا جا سکتا ہے، پلورلزم کو ہم اچیو کس طرح کریں، اس کا بینچ مارک کیا ہے، کس طرح ہم وہاں تک پہنچ سکے. پلورلزم صرف ڈائیورسٹی نہیں ہے. ہم سب بھائی اپنے اپنے زبان بولتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہماری اپنی اپنی رنگت ہے، اپنی اپنی ذات ہے، اپنی اپنی جماعت ہے، بس ٹھیک ہے، ہم لوگ الگ الگ ہیں. یہ تو آپ کے ڈائیورسٹی کا ریکگنیشن ہے، یہ پلورلزم نہیں ہے. یہ ڈائیورسٹی کو صرف ایکسپٹ کرنا پلورلزم نہیں ہے، بلکہ ڈائیورسٹی کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی باؤنڈریز بنی ہوئی ہے، ہم سب کی اپنی قوم کی باؤنڈری ہے، زبان کی باؤنڈری ہے، نسل کی باؤنڈری ہے، مذہب کی باؤنڈریز ہے، یہ ہمیں ڈائیورس بناتی ہے. مگر ان باؤنڈریز کو پھلانگ کر، اس باؤنڈریز سے بیونڈ جا کر جو ڈائیورسٹی میں انرجیٹک انگیجمنٹ کہ ہم ایک فعال ہمارے آپس میں سارٹ آف نیگوشیشن ہونا چاہیے. ہم آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ صرف کوئی خاموش ڈائیورسٹی کا نام نہیں ہے. ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کر کے آپ ایک ڈورمنٹ ڈائیورسٹی میں بیٹھے ہیں، بھئی ہم سب الگ الگ ہیں، ہمیں معلوم ہے، مگر وہ جو ہمارا الگ الگ ہونے کا خیال ہے، ہم اپنی جگہ بیٹھے ہیں، وہ ایک نیگیٹو چیز بن سکتی ہے. وہ لانگ ٹرم جو ڈورمنٹ ڈائیورسٹی ہے، خاموش ڈائیورسٹی ہے، ہم ایک دوسرے کے الگ الگ ہونے کو احترام کرتے، اس لیے ہم نہ کسی سے بات کرتے، نہ کسی بھئی وہ الگ ہے نا، اس لیے ہم اس سے بات نہیں کرتے، جو کہ ہم لوگ الگ ہیں نا. تو یہ جو ہمارا ڈورمنٹ اور پیسیو ڈائیورسٹی ہے، وہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے. کسی بھی وقت اس میں اگر کوئی کہیں سے تھوڑا سا تنکا آ گیا، کوئی چنگاری آ گئی، تو وہ ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے اگر ہم بات چیت کے مرحلے میں نہیں ہیں. چونکہ اگر ہم انگیجمنٹ کے مرحلے میں نہیں ہیں تو ہمارے دماغ میں جو ڈائیورسٹی، جو ڈائیورس قومیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو ویوز موجود ہو سکتے ہیں جو ہمیں اس کے لیے اکسا سکتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی بات پر کوئی تصادم پیدا ہو جائے. اس لیے ایک ایکٹیو انگیجمنٹ، جو ڈائیلاگ نیگوشیشن ہے، وہ کنٹینیو رہنا ضروری ہے پلورلزم کے اندر. پلورلزم از ناٹ جسٹ ٹالرنس، یہاں پہ ہم نے برداشت کیا، ہمارے پاس یہ جماعت بھی رہتی، یہ قوم بھی رہتی، یہ مذہب والے بھی رہتے، یہ ذات والے بھی رہتے ہیں، اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم اپنے کام سے کام رکھتے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. وہ ہمارا ایک ٹالرنس ہے، ہم نے برداشت کیا ہوا ہے. جسٹ برداشت ہی ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے، برداشت سے آگے بڑھیں، بٹ دا ایکٹیو سیکنگ آف انڈرسٹینڈنگ اکراس لائنس آف ڈفرنس. جو چیز ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کرتی ہے، ان الگ کرنے والی چیزوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا ضروری ہے. ہم مختلف انٹرپریٹیشن والے لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو کسی گروپ میں بیٹھ کر جی آپ کا عقیدہ میں آپ کیا مان رہے ہیں اور کیوں مان رہے ہیں، کیا اس کی بنیادیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں اور ہم کیا مان رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں اپنی رائے کسی اور پہ تھوپ رہے ہیں یا سامنے والا اپنی رائے آپ پہ تھوپ رہا ہے، مگر آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، اور آپ میں قدریں مشترک کیا ہے. تو صرف ہم سالوں سے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، مگر ایک دوسرے کو دعا سلام تک نہیں کہتے، بھئی ہم الگ ہیں نا. یہ ڈائیورسٹی ہے، بھئی ڈائیورسٹی ہے، مگر ہمیں پلورل، بھئی دعا سلام کر لیجئے. اگر وہ اس کے سلام کرنے کا انداز کچھ اور ہے تو اس کی
زبان میں اس کو سلام کیجئے. آپ کا مذہب یا آپ کی ثقافت یا آپ کی بنیاد آپ سے چلی نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کتنے انٹرنیشنل فورم میں لوگ ہوتے ہیں جہاں مختلف مذہب والے کو ایک ہی شخص اپنے مذہب کی فکر کیے بغیر وہ اس کو سلام بھی کہتا ہے, اس کو نمستے بھی کرتا ہے, وہ ان کو گڈ مارننگ بھی کرتا ہے, وہ ان کو ستیاکال بھی کہتا ہے, وہ رام رام بھی کرتا ہے. تو فائن. یہ ہے کہ آپ اکراس دا بارڈر جا کر آپ سامنے والے کو کچھ چیزیں ان کی چیزوں میں سے دے رہے ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے کو الگ کرنے والی چیز ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آپس میں مشترک ہوتی ہے, جنہیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے. پلورلزم از بیسڈ آن ڈائلاگ. یہ گفت و شنید پہ ہوتا ہے. گفت و شنید ڈائلاگ مونولوگ سے الگ ہے. مونولوگ ابھی وہ ہے جو آپ جس میں سے ابھی ہم گزر رہے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے. یہ ڈائلاگ نہیں ہے, یہ بھاشن ہے, جسے آپ لیکچر دے رہے ہیں, آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ مونولوگ ہے. ڈائلاگ کا مطلب ہے کہ سامنے والا بھی بولتا ہے. ٹھیک ہے. گفت و شنید جو فارسی میں ہے, گفت کا مطلب بولا اور شنید کا مطلب سنا. تو یہ ون وے نہیں ہے کہ آپ صرف بولے جا رہے ہیں کہ بھائی ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. گفتگو نہیں ہوئی ہے جناب, بھاشن دیا ہے آپ نے, لیکچر دیا ہے. شنید تو ہوا ہی نہیں اس کے اندر. تو آپ نے سنا سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. تو جب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ڈائلاگ میں صرف بولا نہیں جاتا, سنا بھی جاتا ہے. اور یہ ٹو وے کا ہونا بہت ضروری ہے پلورلزم کے اندر. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے بہت سے پلیٹ فارم پر ود ان جماعت آؤٹ سائڈ جماعت مولانا نے پلورلزم پہ بہت اپنے وسیع خیالات کا اظہار فرمایا ہے. سینٹر آف پلورلزم تک مولانا نے قائم کیا ہے, جہاں گلوبل لیول پر پلورلزم کے ویلیوز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پروموٹ کرنے میں مولانا حاضر امام کام کر رہے ہیں. جہاں ایک جگہ مولانا نے فرمایا کہ مائی ہوپ از دیٹ سوسائٹی ایز اے ہول ول ناٹ اونلی ایکسپٹ دا فیکٹ آف اٹس پلورلٹی, کہ بھائی ہم سب پلورل ہیں, اس حقیقت کو ایکسپٹ کریں, بٹ ایز اے کانسیکوینس, اس کے نتیجے کے طور پر ول انڈر ٹیک ایز اے سولم ریسپانسبلٹی, اپنی ایک مقدس ذمہ داری کے طور پر یہ اپنے واسطے قبول کریں گے, ٹو پریزرو اینڈ انہینس اٹ. آپ اس کو سنبھالیں اور اس کو پروموٹ کریں ایز ون آف فنڈامنٹل ویلیوز. ہماری بنیادی اقدار میں سے ایک قدر پلورلزم کا ہونا لازمی ہے. اینڈ این اناسکیپیبل کنڈیشن فار ورلڈ پیس. عالمی امن کے لیے پلورلزم سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے. عالمی امن کے لیے پلورلزم کی اقدار پہ عمل کرنا ضروری ہے. اینڈ فردر ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانی ترقی کے لیے اور عالمی امن کے لیے. اور آپ جانتے ہیں جہاں جہاں اس وقت تصادم ہے, جہاں جہاں اس وقت جنگیں ہیں, جہاں جہاں اس وقت قتل عام ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انٹالرنس, ایتھنک انٹالرنس, پولیٹیکل انٹالرنس, ریلیجیس انٹالرنس. یا دو مذاہب آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک ہی مذہب کے دو انٹرپریٹیشن والے آپس میں لڑ رہے ہیں, دو سیاسی مختلف رجحان رکھنے والے ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے واسطے لڑ رہے ہیں. ایک سیاسی رجحان اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مخالف کو دبا رہا ہے, ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے, بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہے. تو عالمی امن کو جو خطرہ لاحق رہا ہے ماضی میں بھی, جو جنگیں ماضی میں بھی ہوئی اور اس وقت بھی جو دنیا میں خطرناک صورتحال ہمارے سامنے ہے, ہم خود بھی, ہمارا معاشرہ بھی اس سے آزاد نہیں ہے, ہمارے مسلم امہ بھی اس سے آزاد نہیں ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پلورلزم کی اسپرٹ پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کی بات سنی نہیں جا رہی ہے. تو یہ کاؤنٹر پوائنٹ کا جو ایک ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں, ان میوزک کاؤنٹر پوائنٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین وائسز دیٹ آر انٹر ڈیپینڈنٹ ہارمونیکلی, polyphony,
and yet are independent in rhythm and contour. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میوزیشین آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں ان ہارمنی کے اندر کاؤنٹر پوائنٹ کی کیا جگہ ہوتی ہے. ایک اور جگہ مولانا نے فرمایا پلورلسٹک ایٹیٹیوڈ از ناٹ سم تھنگ وتھ وچ پیپل آر بورن. ہم پلورلسٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے ہیں. بنیادی طور پر ہم اس جذبے کے ساتھ پیدا ہوئے نہیں. ہم سب جب پیدا ہوتے ہر فیملی ہر گھر والے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتا ہے یہ ہمارا 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 ہم اور یہ دوسرے ہیں غیر 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 غیر. یہ تو ایک نارم ہے, سوسائٹی اس طرح ہی آگے بڑھتی ہے. تو بنیادی طور پر ہم ایک ججمنٹ کے ساتھ ہی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں باقی سب لوگ اچھے نہیں ہیں تو برے لوگوں سے بچوں کو بچائے رکھنا, یہ کانسیپٹ بچے کے ذہن میں آ ہی رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے ہیں. An instinctive fear of what is different is perhaps a more common human trait. کہ جو چیز ہماری نہیں ہے یا جو غیر ہے جو ہم سے الگ ہے اس سے ہمارے اندر خوف زدہ ہونا, ہمیں ڈر رہنا, یہ قدرتی چیز ہمارے اندر ہے. خود مولانا نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ مجھ سے بھی آپ یہ امید نہ رکھے کہ میں کسی بھی اجنبی کو اٹھا کے اپنے گھر لے آؤں گا اپنے ساتھ رکھوں گا, کیوں مجھے بھی یہ ڈر رہے گا کہ میں کسی اجنبی کو اپنے گھر لے آ رہا ہوں. تو یہ قدرتی چیز ہے مولانا نے فرمایا. بٹ سچ فیئر از اے کنڈیشن وچ کین بی ٹرانسینڈیڈ. یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جن سے بیونڈ آپ جا سکتے ہیں, آپ ان سے پرے جا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی ٹیچنگ اباؤٹ پلورلزم از سچ این امپورٹنٹ آبجیکٹو ایٹ ایوری ایجوکیشنل لیول. اس لیے پلورلزم کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں حاضر امام کے جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں اس میں پلورلزم ایک بہت ایک اہم عنوان ہے جو مولا کے اداروں میں, ہمارے اسکولس میں, ہماری اکیڈمیز جو مولا قائم کر رہے ہیں اس میں یہ کورس کے طور پر پڑھایا جائے گا. قرآن شریف کس طریقے سے اپنے تمام ارلیئر اس سے ما قبل جو کتابیں آئی ہیں, ما قبل جو انبیاء آئے ہیں, ما قبل جو ادیان آئے ہیں, قرآن ان سب کو ریکگنائز کرتا ہے, ان سب کو قبول کرتا ہے. قرآن کا اپروچ آپ دیکھیں, قرآن کتنا جنرس ہے. ایکسپٹینس کا لیول ایون کفار سے بھی بات کی گئی تو لکم دینکم ولی الدین, ٹھیک ہے ہم نے یہ قبول کیا, تم اپنے طریقے سے عبادت کرو, میں اپنے طریقے سے کروں گا, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا, اللہ پر ایمان لائے جو کچھ ہم پہ نازل ہوا, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, پچھلے انبیاء پر جو نازل ہوئے وہ بھی ہم نے قبول کیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم, ان لوگوں پہ جو کچھ نازل ہوا وہ ہم نے قبول کیا. لا نفرق بین احد منہم, ان میں سے کسی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے, ہمارے لیے سب برابر ہیں, ہم ان سب کو قبول کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم ان سب کو تسلیم کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے پچھلے ادیان کے بارے میں اسلام کا کیا اپروچ ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, ورسولہ, رسول پر ایمان لاؤ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, وہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ, والکتاب الذی انزل من قبل, اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ. تو آپ دیکھیں ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لا رہے. من یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, جو اللہ پر, جو اللہ سے, ان کے ملائک سے, ان کی کتابوں سے, ان کے رسولوں سے اور یوم آخر سے جو کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا ہے. تو ان تمام جو انبیاء کی تعلیمات ہے, پچھلے انبیاء کی تعلیمات اور کتاب قرآن شریف انہیں قبول کرتا ہے. اگین آپ دیکھیے کہ ہم سوسائٹی میں ہمارا اپروچ اس وقت تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو جنتی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کا لباس کیسا ہے اس پر بھی آپ پہ ججمنٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ جنتی بنیں گے یا نہیں بنیں. آپ کا حلیہ کیسا ہے اس پہ ججمنٹ دیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے,
والذین ہادو یہودی جوز، والنصارى عیسائی، والسابئین یہ بھی یہ قوم تھی، کہتے ستاروں کو ماننے والی قوم تھی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وہ عامل صالحا اور اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر موجود ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کا رویہ دیکھیے اور قرآن کی جنراسٹی دیکھیے، قرآن کس طریقے سے ان سب کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کا دھیان سے ہے، مگر اللہ ان سب کو ان کے نیک اعمال کا اجر دے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ود ان اسلام، اب اسلام کے اندر جو پلورلزم پایا جاتا ہے، سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولانا فرمایا ود ان اسلام اٹ سیلف وی کین سی اے براڈ سینس آف پلورلزم، اسلام کے اندر بھی پلورلزم کی وسیع احساس ہمارے پاس موجود ہے، انکلوڈنگ اے ویرائٹی آف اسپریچول انٹرپریٹیشنز، مختلف روحانی انٹرپریٹیشن، جس طرح ہمارا اسماعیلی طریقہ ہے، صوفیوں کا طریقہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یہ سب اسلام کے اندر مختلف تشریحات کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اینڈ اے ڈائیورسٹی آف گورنمنٹس اینڈ سوشل انسٹیٹیوشنز، مختلف طریقے کی حکومتیں ہیں، مختلف طریقوں کی سماجی تنظیمیں ہیں۔ اٹ از این ایٹیٹیوڈ، اے وے آف تھنکنگ وچ ریگارڈس آور ڈفرینسز ناٹ ایز تھریٹس بٹ ایز گفٹس، یہ وہ رویہ ہے کہ ہمارے اختلافات کا ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ اللہ کا تحفے کے طور پہ ہمیں بتاتا ہے۔ ایز اوکیزنس فار لرننگ، اسٹریچنگ، گروئنگ، ہم ایک دوسرے کے بارے میں سیکھیں، اس کے ساتھ ہم پروان چڑھیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اوکیزنس فار اپریشیٹنگ انیو دا بیوٹیز آف آور اون آئیڈینٹی، اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی شناخت کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی ہم ایک دفعہ اثر نو دیکھ پائیں اور اس کو اپریشیٹ کریں کہ آف کورس ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہے، یہ گناگونی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے، چند چیپٹرز آپ اس میں بہت انجوائے کریں گے، کچھ چیپٹر ایکیڈیمک ہے، شاید آپ کو تھوڑا سا بھاری لگے، مگر پلیز اس کو لیجئے اور اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں آپ کا پورا آؤٹ لک اسلام کے بارے میں جو ہے، بھائی وہ یہ کرتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کرتے، وہ ہم سے یہ پوچھتے ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ کا پورا آؤٹ لک جو ہے چینج ہو جائے گا کہ ایک ہم ہی نہیں ہیں جو الگ ہیں، یہاں تو ساری دنیا ہی الگ ہے، سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، اگر ہم کس کو کوئی کامن گراؤنڈ بنا کر اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ایسا نہیں کہ بس یہ سب ایک جگہ پر ایک جیسے باقی ہم الگ ہیں، بلکہ سب ہی الگ ہیں، اس میں ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہے، ہر ایک اپنی اپنی آواز میں بات کرتے ہیں، اور فائن، یہ ہمارے لیے بڑی اچھی موسیقی دیتا ہے، کہیں ہارمنی ہے کہیں کاؤنٹر پوائنٹ ہے، ہم ان تمام جو ساؤنڈ ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ دو ورڈ استعمال ہوا اس میں، کیلائڈوسکوپک اینڈ کیلائڈوفونک، یعنی مختلف رنگ کو ظاہر کرنے والا، جس کو کیلائڈوسکوپ کہتے ہیں، اور کیلائڈوفونک، نہ صرف مختلف رنگ سے ظاہر ہونے والا مگر مختلف آواز میں سنائی دینے والا اسلام، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، یعنی پورے اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھیں، جہاں جہاں اسلام پھیلا، جہاں جہاں اسلام کی باتیں ہوئی تو اس کی ہر جگہ الگ الگ رنگ نظر آئے گا۔ ساری دنیا کا اسلام عرب کا اسلام نہیں ہے، انڈونیشیا کے اسلام میں آپ کو کیا چیز کامن ملے گی عربوں کے، یا ملیشیا کے اسلام میں کیا چیز کامن ملے گی آپ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اسلام میں ہم مسلمان موجود ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بالکل الگ ہی رنگ ہے اس کا۔ کس طرح اسماعیلی دائیوں نے، اس میں ایک چیپٹر آپ کو وہ بھی ملے گا، اسماعیل اور ایک غیر اسماعیلی ڈومینک سلا خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو انڈین معاشرے میں پیش کیا گیا، انڈین سوسائٹی میں پیش کیا گیا، جہاں شاید ان کو اپنی ہندو شناخت اور مسلم شناخت کے درمیان ایک بہت ہی تھن یا فائن لائن بھی موجود نہیں ہوگی، مگر اسلام میں یہ خوبی ہے کہ جس برتن میں ڈال دو اس برتن میں وہ نمودار ہو کے ظاہر ہو کر آ گیا۔ ہارڈلی کوئی کامن چیز آپ کو کسی عرب کلچر سے
انڈین اسمائل انڈین مسلم سوسائٹی کے اندر ملے، مگر وہ بھی بہت ہی پاورفل مسلم فورس صدیوں تک رہی ہے اور آج بھی ہے. تو مختلف رنگوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا، مختلف آواز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے والا، مختلف زبانوں میں ایکسپریس کرنے والا، مختلف انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے اسلام کی ایک طویل تاریخ موجود ہے. اسلام پوری تاریخ کے دوران بالکل ایک ہی رنگ میں یا ایک ہی آواز میں نہیں نظر آیا ہے اور نہیں سنائی دیا ہے، اور آج کا دور اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری یہ اسی طریقے سے چلتا رہا ہے. آپ کئی مکاتب فکر کا اسلام میں نام سنتے ہیں، بھئی یہ شافعی ہے، مالکی، حنفی، حنبلی ہے، یہ زیدی ہے، یہ جعفریہ، یہ اثناعشریہ ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اتنے سارے مسالک اور اتنے سارے اسکولس آف تھاٹ پیدا ہوئے، اور اس میں ایسے اسکولس آف تھاٹ ہیں کہ ایک امام نے ایک اسکول آف تھاٹ بنایا، اس کا شاگرد اس سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اپنا اسکول آف تھاٹ بناتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں اظہار رائے کی اتنی آزادی تھی کہ آپ اپنے استاد محترم سے اختلاف کر کے، جی سوری آپ کی اس انٹرپریٹیشن سے میں ایگری نہیں کرتا، میرا خیال یہ ہے، اور آپ اس پہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ آپ کا اپنا ایک مسلک بن جاتا ہے، آپ کی اپنے ایک اسکول بن جاتی ہے. عراق میں یا مدینہ میں جو انٹرپریٹیشن دیا گیا، ایجپٹ والے کہتے ہیں بھئی مصر میں یہ نہیں چل سکتا، ہم بالکل ڈیفرنٹ ماحول سے آئے ہیں، ہم وہاں جا کر ہمیں اپنے طور پہ تشریح کرنی پڑے گی. ایران کے علماء اگر وہاں گئے ہیں، سوری یہ انٹرپریٹیشن آپ کے ماحول میں صحیح ہے، ایران میں فٹ نہیں آئے گا، ہمیں ان کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. یہی وہ انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام مختلف رنگوں میں پھیلا ہے. اس میں ایک چیپٹر بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ملے گا انڈونیشیا کے کانٹیکسٹ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جسٹ امیجن اگر انڈونیشیا کا کوئی عالم حضور کی حضور میں بیٹھا ہوتا، جا کر صحابی میں ہوتا، تو ہم وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے. ہم انڈونیشیا میں جو ہمارا کلچر ہے، ایون وہ کا انہیریٹنس کا جو قانون ہے، کہ ہم وہاں اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے، کیونکہ ہمارے ہم مرد اور عورت برابر کے کام کرتے ہیں، اور برابر کے وہ بریڈ ارنرز ہیں، ان میں برابر کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ابتدائی اسلام سے انٹرپریٹیشن کی آزادی ہونے کی وجہ سے ہی اتنے سارے مکاتب فکر وجود میں آئے. یہ تو جب آپ نے سوچ پر اور انٹرپریٹیشن پہ پابندی لگا دی ہے کہ اب مزید آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد نے خوب سوچ لیا، اب انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلے، تقلید کریں گے، تب جا کر ہم آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں سوچنے کو جی چاہتا ہے، بولنے کو جی چاہتا ہے، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مگر سوچنے کی آزادی نہیں، بولنے کی آزادی نہیں ہے، اور جو راستہ بتا رہے اس پہ چلنا ممکن نہیں ہے. پھنس گئے. کیوں پھنس گئے ہیں؟ انٹرپریٹیشن کی آزادی نہیں ہے. اپنے دل کے اندر انٹرپریٹیشن رکھے تب تک تو ٹھیک ہے، زبان پہ مت لائیے گا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایگزامپل فار ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، عید میلاد النبی، ہمارے ہی ملک میں عید و میلاد النبی بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے. ہمارے ہی ملک کے اندر عید میلاد النبی کو بدعت قرار دینے والی جماعتیں موجود ہیں کہ یہ کیا ہے، عید میلاد النبی میں کہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے نا. ہماری سوسائٹی میں لوگ موجود، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتنی نعتیں پڑھی جاتی ہے، آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، مگر آپ کو ہمارے ہی سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایسی جماعتیں ملتی ہیں جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، نعت کرنا اچھی بات نہیں ہے، نعت نہیں پڑھنا چاہیے، آپ حضور پاک کی اتنی تعریف کرتے ہیں، یہ شرک، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. اسی سوسائٹی کے اندر چیزیں موجود ہیں. ہر سال ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، خاص طور پہ عید کے چاند دیکھنے، رمضان کے چاند دیکھنے کے حساب سے. ٹھیک ہے، چاند نظر آ گیا، آپ نے عید کر لی، مگر ایسی جماعتیں موجود ہیں سوسائٹی میں جن کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے کیلنڈر پہ چل رہے ہیں.
ان کا اللہ نے ایک حساب مقرر کر دیا، چاند کہیں بھی جانے والا نہیں ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا، تمہیں نظر آئے نہ آئے وہ ہر بات ہے، مگر وہ ہے اپنی جگہ پہ، وہ ہر سال اسی طرح نکلتا رہا ہے، تو ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. جی جب یہ بے حسبان یہ حساب کے مطابق ہے، آئیں گے ہم دیکھ لیں گے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیلنڈر پہ چلنے والے لوگ موجود ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں. یہ ڈائیورسٹی ہے ہمارے مذہب کی پریکٹس میں، انٹرپریٹیشن میں. جو مقبرے ہیں ہمارے، جو صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے مزارات پہ جانا، ان کے مقبروں پہ جانا، آپ دیکھیں کتنی شان و شوکت سے ان کے عرس ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. مگر ان کو شرک قرار دینے والے بھی ہماری سوسائٹی میں کم نہیں ہیں. وہ بڑے مسلمان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور جو وہاں جا رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی تشریح کے مطابق ہی وہاں جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اپنی اپنی تشریحات ہے، اور اللہ میاں نے سب کو اپنی اپنی تشریح کی گنجائش رکھ چھوڑی ہے. اللہ نے اپنا کلام ایسا دیا ہے کہ جس کو بھی اپنے سپورٹ کی آیات چاہیے مل جاتی، جس کو بھی کسی آیت کو اپنے سپورٹ میں انٹرپریٹ کرنا ہو اس کی کافی گنجائش نکل آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ تشریح کریں، اپنے اپنے طور پہ اس پہ عمل کریں. یہ آیت بھی آپ نے شروع میں تلاوت میں سنی. تمام انسانوں کو ایک جیسا بنانا اللہ کا منشا ہی نہیں ہے. سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ ہم سارے امت کو ایک جیسا بنا لیں. امت مسلمہ اور بس سارے امت جو ہے وہ ایک ہی طرح کی بن جائے. اللہ میاں نے کب کہا کہ ساری امت کو ایک جیسا بننا چاہیے؟ وہ تو کہتا ہے نہیں بننا چاہیے. تو ہم کیوں اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے جا رہے ہیں؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج، ایک راستہ بنایا. ہر ایک کے لیے ایک شرع، ایک شریعت، ایک راستہ موجود ہے. اس میں انڈیویجول پریکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے، مختلف گروپس کی اپنی اپنی پریکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تم سب کے لیے ہم نے ایک راستہ دیا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ایک راستہ دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا. جب اللہ نہیں چاہتا ہے ایک امت بنانا تمہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی تم امت کو ایک بنا لو گے کیا؟ اللہ چاہتا تم سب کو ایک جیسا بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ یہ چاہتا تمہاری آزمائش کرے، تمہاری حالت کو دیکھے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے ان میں کون اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کون آگے بڑھتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے رہو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو. گویا آپس میں اچھے کام میں کمپیٹ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. باقی جہاں تک رہی بات فیصلے کی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اللہ نے فرمایا اس چکر میں تم نہیں پڑو، تم اپنا کام کیے جاؤ، وہ ججمنٹ میرے پہ چھوڑ دو. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب ایک دن میرے پاس واپس آنے والے ہو، اللہ کے پاس آنے والے ہو. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو جن جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اللہ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کر دے گا. تم اپنا کام کیے جاؤ. تو اللہ خود نہیں چاہتا کہ سب ایک جیسے ہوں، اللہ چاہتے ہیں لوگ اپنے اپنے طور پہ اپنے مذہب کی تشریح کریں اور اس کی پریکٹس کریں. آج کے کانٹیکسٹ کی کچھ بات کرتے ہیں. مسلم پاپولیشنز ٹوڈے کمپرائز پیپل آف ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ. ساری دنیا میں آج مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، مختلف نسلوں سے ان کا تعلق ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک. لیو ان مینی ڈفرینٹ جیوگرافک لوکیشن، شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہے اس وقت جہاں آج مسلمان نہیں رہ رہے ہوتے ہیں. مختلف انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، مختلف کلچرل پریکٹسز ہیں ان کی، مختلف زبانیں بول رہے ہیں، اور ان کے مختلف عقائد ہیں اور مختلف پریکٹسز ہیں. یہ آج جو پوری دنیا میں ہم مسلمان رہ رہے ہیں اس کی ہماری موجودہ حالت یہ ہے. اس کتاب میں آپ کو بگننگ میں جس کا غالباً انٹروڈکشن ہے اسی میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ 6 فروری 2006 کو BBC پر
ایک انٹرویو آ رہا تھا، مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں بہت سے انہوں نے مندوبین بلائے تھے، تو 4 مسلمین کو جو ہے انہوں نے اس میں دعوت دی، اور اس ڈیبیٹ کے آغاز میں ایک مسلم نمائندہ جو تھا اس نے کہا بھئی اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں، یہ جو دوسرے 2 مسلمین اپنے بلائے ہوئے ہیں نمائندگی کے لیے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، یہ کیسے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو پوچھا بھی کیا بات ہے، آپ نے کیسے ججمنٹ دے دیا کہ یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے؟ کہ جناب ایک کی داڑھی نہیں ہے، یہ BBC میں آ رہا ہے، ایک صاحب کی داڑھی نہیں ہے اس لیے پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے، اس خاتون نے پردہ نہیں کیا اس لیے اچھی مسلمان نہیں ہے، تو اب یہ کیسے اس قابل ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر لیں؟ اب دیکھیے یہ اگر ہماری حالت ہے، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ایک سیکولر ملک میں آپ بیٹھے ہیں جہاں گلوبل ساری دنیا آپ کی ڈیبیٹ کو دیکھ رہی ہے، وہاں ان چیزوں کو لے کر بجائے آپ اپنے ایشوز ڈسکس کریں، آپ کچھ دانشمندی کی بات کریں، آپ اپنے مذہب کی طرف سے کوئی بات کریں، آپ اپنے گھر کے گندے کپڑے پبلک میں دھونا شروع کر دیا ہے، تو ہمارا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ان کے آپس کا یہ حال ہے، تو یہ کس طریقے سے اپنے مذہب کی بات آگے بڑھائیں گے؟ تو 2 چیزیں اس میں سامنے آتی ہے کہ ایک تو ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے آپس کے ڈفرینسز اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم میں جا کے اس کو بھولنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ایک لحاظ سے اتنی سبسٹینشیل نہیں ہے، فنڈامنٹل نہیں ہے، مگر ہم ان کو اتنا فنڈامنٹل بنا دیتے ہیں کہ ہماری دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں وہ ہماری پرائرٹی بن جاتی ہے۔ حال ہی میں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک فیصلہ سنایا تھا فورینسک ایویڈنس کے بارے میں، ٹھیک ہے، سرٹن کیسز میں DNA کو آپ فورینسک ایویڈنس کے طور پر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کا فیصلہ تھا کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈیبیٹ جنریٹ ہوا ہے ہمارے اس کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر بھی لوگوں نے جس طرح اظہار خیال کیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے، کبھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نیو نالج آپ کے سامنے آ رہا ہے اس نیو نالج کے اسلام کے اندر آپ کو گنجائش پیدا کرنی پڑے گی۔ جو سائنٹیفک ایویڈنسز موجود ہے وہ محض آپ سے کچھ ٹریڈیشنل خیالات کے ساتھ آپ چلتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر سوسائٹی میں جو ایک سارٹ آف وائبرنسی موجود ہے کہ سوسائٹی ریئیکٹ کرتی ہے، اخبارات بول رہے ہیں، ایڈیٹوریلز نے بولا ہے کہ بھئی کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس طریقے سے اسلام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ بتاتا ہے کہ بھئی لوگوں میں بڑی بے چینی ہے کہ ہم وقت سے بہت پیچھے رہ رہے ہیں، اور اللہ کی بنائی اس کائنات میں جو نیا علم ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کی گنجائش اس اسلامی علوم کے اندر آپ کو نکالنی پڑے گی، ورنہ ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ یہ جو مختلف خیالات ہیں یا ڈفرینسز ہیں مختلف مکاتب فکر میں، اس کی ایک طویل ہسٹری ہے۔ امام نے اس کو فرمایا کہ یہ irreversible historical fact، irreversible historical fact، یہ وہ تاریخی حقیقتیں ہیں کہ جنہیں آپ ماضی کی طرف لوٹا نہیں سکتے کہ آپ پھر سے ماضی میں جائے کریکٹ کریں، یہ ریالٹیز ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والی ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس میں کہیں سافٹ خیالات پائے جاتے ہیں، کہیں بڑے ہارڈ خیالات پائے جاتے ہیں، ایکسٹریم ویوز جہاں بڑے ریڈیکل قسم کے فیصلے دینا، ایکسٹریم قسم کے ججمنٹ دینا ایک گروپ کے بارے میں دوسرے گروپ کے بارے میں، یہ ہمارے اس سائیکی کا حصہ بنا ہوا ہے۔ بعض مسلم کنٹریز غیر مسلموں کو پوری آزادی دیتے، آپ وہاں چرچز بنا لیجئے، آپ وہاں گردوارہ بنا لیجئے، آپ وہاں مندر بنا لیجئے، آپ کچھ بھی بنانے کریں، لیکن مسلمانوں کو صرف ایک ہی تشریع کے علاوہ کسی اور تشریع کے مسلمانوں کو پریکٹس کی اجازت نہیں، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم۔
کہ دوسروں کو آزادی ہے، پوری آزادی ہے، وہ اپنے عبادت گاہ میں جا رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن کے علاوہ کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن وہاں نہیں ٹک سکتا، نہ وہ پریکٹس کر سکتا ہے، نہ وہ پریچ کر سکتا ہے۔ اب جسٹ امیجن کہ ہماری سائیکی کس طرح کام کرتی ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، جو اسلام میں مختلف فرقوں اور 72 فرقوں کی باتیں رہی ہیں، تو یہ 72 71 73 کے جب کا جو فگر ہے وہ صوفی لٹریچر میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ ان جو فرقوں کی باؤنڈریز ہیں ان سے باہر نکل کے چلیں، ان سے اوپر جائیں۔ ہفتاد و دو ملت کی جو یہ آپ کے آپس کے جھگڑے ہیں، آپ اس سے بیونڈ جائیے اور روحانی یونٹی جو ہے، روحانی جو ایکتائی ہے، آپ اس کی بات کریں۔ مگر ہر انسان کے پاس اپنی اپنی خوبیاں اور اپنی اپنی سچائی تھوڑی تھوڑی تو موجود ہے۔ کہا دیکھو حقیقت جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے، وہ اوپر ہے۔ زمین پر ہم شیڈو میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جب آپ شیڈو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو شیڈو میں، سائے میں کانفلکٹ ہونا لازمی ہے۔ کہ آپ اس سایوں سے باہر نکلیے اور جو ریالٹی ہے اس کو دیکھیے۔ ایک جو ہاتھی کی مثال ہمیشہ دی جاتی ہے کہ انٹرپریٹیشن میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ ہاتھی لایا گیا جہاں پہلے کسی نے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں آیا، کسی اندھیرے کمرے میں رکھ دیا گیا، لوگوں سے کہا جی ہاتھی آیا، چلو ہاتھی دیکھو۔ تب لوگ ہاتھی دیکھنے گئے۔ اب اتنا بڑا ہاتھی ہے، کوئی ادھر سے آیا، ایک نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو دم ہاتھ میں آئے، دوسرے نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو سونڈ ہاتھ میں آئے، کسی اور نے ہاتھ لگایا تو اس کا پیر ہاتھ میں آیا، کسی اور نے ہاتھ لگایا تو اس کی باڈی ہاتھ میں آئی، سب باہر آ گئے۔ ہاتھی کی ڈیفینیشن شروع ہو گئی۔ بھئی ہاتھی ایک رسی کی طرح ہے، جس کے ہاتھ میں اتنے بڑے ہاتھی کی اتنی سی دم آئی تھی۔ اب وہ تو ایک رسی کی طرح ہے، اس میں تھوڑے اس کو تو ریشے لگے ہوئے تھے کہ یہ ہاتھی ہے۔ ارے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں سونڈ آیا تھا، یہ تو ایک اژدہا کی طرح ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ایک ستون کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں پاؤں آیا تھا، یہ ہاتھی تو ایک ستون کی طرح ہے، میں نے خود تجربہ کیا، دیکھا۔ چوتھے نے کہا جی کیا بکتے ہو تم یار، یہ ہاتھی تو ایک ڈرم کی طرح ہے، میں پورا اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہے۔ اب ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے۔ مولانا روم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ کسی نے بھی نہیں بولا ہے، مگر کمپلیٹ ٹروتھ بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہ آپ جب ان سب کی باتوں کو ملاتے ہیں تو شاید وہ ایک کمپلیٹ پکچر آپ کو دے سکے۔ تو کہا بالکل اسی طریقے سے جو ہماری اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنے انٹرپریٹیشن پہ آپ رہیے اور یہ کہیے کہ آپ کے پاس اپنے طریقے کی صداقت موجود ہے جتنا آپ نے محسوس کیا۔ مولانا روم نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کو یہ اشتباہ، یہ ڈاؤٹ، یہ شک کیوں ہوا؟ یہ شک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہاتھی کو اندھیرے میں دیکھا۔ انہوں نے ہاتھی کو اندھیرے میں دیکھا، اس لیے سارا پرابلم ہے۔ اگر وہ سب ہاتھی کو لائٹ میں دیکھتے، دن کی روشنی میں دیکھتے تو یہ اشتباہ نہ ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ جہالت کے اندھیرے میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ حال ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ علم کی روشنی میں دیکھیے، اگر آپ کے پاس علم کی روشنی ہے تو پھر آپ ٹروتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے انٹرپریٹیشن میں اس کے پاس، جو غزالی نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے، انسٹیڈ آف ٹرو ریلیجن وی آل ہیو ہیومن نالج آف ریلیجن۔ بجائے آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ کے پاس مکمل صداقت ہے، یا آپ کا طریقہ ہی بس ہے جو کچھ ہے، یا آپ کا مذہب ہی ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں۔ آپ یہ کہیں بجائے اس کے کہ مکمل صداقت یا مکمل مذہب آپ کے پاس ہے، آپ یہ کہیں کہ انسانی علم میں جو کچھ آپ سمجھ پائے ہیں وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کہیں ہمارے حساب سے میں نے اس کو یوں سمجھا ہے، یا ہم نے اس کو یوں سمجھا ہے، آپ نے اپنے اعتبار سے آپ نے اس کو یوں سمجھا ہے، آپ کو آپ کی سمجھ مبارک ہے، ہمیں ہماری سمجھ پہ رہنے دیجیے۔ یہی ہے جو مولا فرماتے ہیں کہ آپ ان کا رسپیکٹ کریں، انہوں نے جیسا سمجھا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان سے یہ بھی ضرور توقع رکھیں کہ جس طرح ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے انٹرپریٹیشن رکھتے ہیں اور ہمارا بھی احترام ہونا چاہیے۔ ایلیمنیشن آف ڈفرینسز از ناٹ پاسبل۔ ہم کوئی ایسی صورتحال کی توقع نہ رکھیں
کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں. اس کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسانوں کے چہرے ایک جیسے ہو جائیں, دنیا کے سارے انسان ایک جیسے کپڑے پہنیں, دنیا کے سارے انسان ایک جیسی زبان بولے, دنیا کے سارے انسان ایک جیسے بال بنائیں, دنیا کے سارے انسان ایک جیسے کھانے کھائیں, دنیا کے سارے انسان ایک جیسے مکانات میں رہے. نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو انسان میں خوبی رکھی ہے اس کو ختم کر دینا ہوگا اگر آپ یہ بات کرنا چاہیں گے. تو ایلیمینیشن آف ڈفرینسز از ناٹ پاسبل. تو ہم اس کے جو وے آؤٹ ہے اس کی بات کریں گے. فائٹنگ فار سپیریئرٹی جو اس وقت ہو رہا ہے سیاسی وجوہات کی بنا پر, وہ سب کو کہتے ہیں فائٹنگ ویکنس ایوری ون. 2 پارٹیاں لڑتی, 4 پارٹیاں لڑتی, جو مارا ماری کرتی ہے وہ سب ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجتاً سب ایک دوسرے کو کمزور ہی کر رہے ہوتے ہیں. فائٹنگ میں کوئی نہیں جیتتا. تو مارا ماری جنگ جو ہے سپریورٹی کی وہ ڈیمیج کر رہے ہیں سب کو. دس کین ناٹ کنٹینیو انڈیفینیٹلی. ایسا نہیں چل سکتا. جتنا لمبا عرصہ چلا اتنا ہمارے لیے اس میں یہ بات نقصان دہ ہوں گی. واٹ از دا وے آؤٹ؟ تو پھر ان صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہمارے لیے؟ The only way out is peaceful coexistence following the ethics of pluralism. ساتھ مل کے بیٹھیں بھئی, بات کریں. سیاسی ڈفرینسز ہے, مذہبی ڈفرینسز ہیں, کلچرل ڈفرینسز ہیں, آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہے. بیٹھیے اور اس بات پہ اتفاق کیجئے کہ جناب ایک دوسرے کو نوچنے سے, ایک دوسرے کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم سب کو اسی سوسائٹی میں زندہ رہنا ہے. مار مار کے کتنے ماریں گے اور مر مر کے کتنے مریں گے. اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہے. اس کا جو اور بیٹر پہلو ہے اس کو سامنے لائیے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ان تمام اختلافات کے باوجود ہم کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر پیار و محبت سے رہ سکتے ہیں. قرآنک فارمولا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ قرآن نے پیپل آف دا بک, اہل الکتاب کو دعوت دی کہ آؤ ہم جو کامن گراؤنڈ ہے اس پہ جمع ہوتے ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن چیز ہے اس پہ جمع ہو کر ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے نیگوشیشن کی ایک راہ نکل آتی ہے. کانسنٹریٹ آن کامن ویلیوز رادر دین آن ڈفرینسز. ہمارے اور آپ میں اختلافات کیا ہے اس کو چھوڑیے, ہمارے اور آپ میں مشترکہ چیزیں کیا ہے. آپ بھی امن میں رہنا چاہتے تو ہم بھی امن میں رہنا چاہتے. یہ بڑی پاورفل چیز ہے. تو آئیے نا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو بہت سی کامن ویلیوز ہیں, ان پہ بات ہو سکتی ہے جو ہمیں بہت سالڈ بیس اور سالڈ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے. واٹ از نیڈیڈ از ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس. برداشت کریں, قبول کریں. لوگوں کا مختلف ہونا, الگ ہونا بری بات نہیں, ان کو ایکسیپٹ کریں. ایکٹیو پیس, ناٹ جسٹ پیسیو پیس. خاموشی سے بیٹھے ہیں وہ نہیں, ہاتھ بڑھائیں, بات چیت کرے, ڈائلاگ کرے, لین دین کا رشتہ ہو, آنے جانے کا رشتہ ہو, تاکہ جس طرح آپ دیکھ دیں 2 دشمن ممالک کے درمیان بھی ایک ہاٹ لائن ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کی پوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اگر بات چیت نہیں ہوگی بالکل تو اٹ کین فلیئر اپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جی کہاں سے کیا بات نکلی, امیڈیٹلی جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو ٹینشن ڈیفیوز ہوتا ہے. تو صرف جو پیسو پیس ہے یا ایکسیپٹنس ہے وہ کافی نہیں ہے. ریلیجیس اینڈ کلچرل فریڈم فار آل, فریڈم آف پریکٹس اینڈ ایکسپریشن. یہ ہر سوسائٹی کے اندر بنیادی حقوق کے طور پر ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم یہ جو ایک دوسرے سے نفرت کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہم باہر نکل سکے. یہ وہ آیت ہے جس کا میں حوالہ دے رہا تھا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے اہل کتاب آؤ. مسلمان دعوت دیتا ہے ان کو, اے اہل کتاب یہود و نصارہ آؤ, ہم اس پر بات کریں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے, کامن ہے, کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, اور ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ چلے جاتے ہیں, فَقُولُوا أَشْهَدُ قُلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ, کیا پھر آپ کہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں. لیکن کامن گراؤنڈ پہ بات کرنے کی کوشش کریں, کامن گراؤنڈ ہمیشہ نکل آتا ہے. اس کتاب
پر بیس یہ 3 آپشنز جو ہے اسکالرس آج جو مسلمانوں کو مسائل درپیش ہے وہ اپنے پریزنٹ کانٹیکس میں پریزنٹ سوسائٹیز کے اندر کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے، چونکہ مسلمان صرف مسلم ممالک میں نہیں رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں، جہاں وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں وہ اپنے اسلامی نہ صرف اقدار پہ بلکہ اسلام کے جو ان کے نزدیک ان کے قوانین، ان کے انٹرپریٹیشن، پرسنل لاز، وہ سب ان ممالک میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، غالباً جہاں کے لا آف دا لینڈ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، جن کی وجہ سے ان کو وہاں ٹینشن اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ 3 آپشنز جو ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ انٹرا کلچرل پلورلزم، کلاسیکل اسکول developed in Arab culture, how far they are relevant in non-Arab context۔ اب یہ سوال ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جن اسکولس آف تھاٹ پہ آپ چل رہے ہیں، دنیا کے مسلمان جن اسکولس آف تھاٹ کی پیروی کر رہے ہیں، کہاں یہ تقریباً 1000 سال پہلے ڈیولپ ہوا ہے، عرب کلچر میں ڈیولپ ہوا ہے، اس کلچر پہ بیسڈ آپ کو نارمس بتائے گئے ہیں۔ آج آپ ریڈیکلی آلٹرڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور آپ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں کی جو ڈومیننٹ کلچر، لینگویج، رولس، ریگولیشن، لاز آپ کے نہیں ہے۔ آپ کو ان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، مسلمس لیونگ ان نان مسلم لینڈ، یہ ٹریڈیشنل الفاظ ہیں۔ مسلمانوں نے شروع سے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، دار الحرب اور دارالاسلام۔ جہاں سب مسلمان رہتے ہیں، مسلمان حکومت ہے تو دارالاسلام ہے، باقی سب دشمن ہے، وہ ہمارے ساتھ عالم جنگ میں ہے، وہ دارالحرب، دشمنوں کی دنیا میں۔ اب یہ ڈیفینیشن آج کے حساب سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اس ملک میں جہاں آپ جس ملک نے آپ کو ویلکم کیا ہے، آپ کو سٹیزن شپ دی ہے، آپ کو زندگی دے رہی ہے، آپ کی روزی کے ذرائع فراہم کر رہے ہیں، آپ کو اسکولس دے رہے ہیں، آپ کو تعلیمات دے رہے ہیں، آپ کو سوشل سیکورٹی فراہم کر رہی ہیں، وہ پھر بھی دارالحرب ہے، پھر بھی وہ آپ کے لیے دشمن ملک ہے۔ یار اس مینٹلٹی کے ساتھ آپ کسی کنٹری کے سٹیزن کیسے بن سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کنٹری خود بھی آپ کے بارے میں سوچے گا یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنا کچھ ان کو سہارا دینے اور ان کو اتنا آگے لانے کے بعد بھی ہم کو دشمنوں کی لسٹ میں یہ لوگ رکھ رہے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے، ہم نے تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ کلاسیکل ڈیفینیشن جو ہے، مسلم جو نان مسلم لینڈ میں رہ رہے ہیں، ایسنشیلی ایگزیم فرام نارمیٹو لیگل پرنسپلز اپلائیڈ ٹو مسلم ان دا مسلم لینڈ، کا کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ دارالحرب میں ہے تو مسلم کنٹری میں آپ کے رولس اینڈ ریگولیشنز ہے وہ ان پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ مسلم کنٹری میں نہیں رہ رہے ہیں، انہیں وہی رولس ریگولیشن میں چلنا چاہیے جن کنٹریز میں وہ رہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ میرا خاص طریقے کا لباس ہے، کچھ اوڑھنا پہننا ہے، اگر اس سوسائٹی کے میجورٹی کو اس پہ ایک آبجیکشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے اس لباس سے ہمارے ہاں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں سیکورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو پلیز آپ اس کو نہ پہنیں، اگر آپ نہیں مانتے تو ہمیں قانون بنانا پڑے گا۔ ہم ریئیکٹ کرتے جی ہماری مذہب کی بنیاد ہلا دی گئی ہے اور نہ معلوم کیا سے کیا کر دیا گیا۔ بھئی دیکھیے یہ آپ کا ملک نہیں ہے، یہاں آپ کے لا نہیں چلتے ہیں، تو بڑا ٹینشن بنتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھئی کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہیں گے اے فوکس آن براڈ پرنسپلس آف اسلام، اسلام کی جو وسیع بنیاد ہے اس پہ آپ کانسنٹریٹ کریں، اینڈ ڈسکارڈ مچ آف دا لیگل ٹریڈیشن وایا ایگزامننگ دا کنورجنس بٹوین دا سوشیو لیگل پرنسپل شیئرڈ بائی دا مسلمس اینڈ دیئر ہوسٹ سوسائٹیز۔ یعنی آپ آپس میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ جس ملک میں آپ جا کے رہے ہیں ان کے لاز کے اندر کون سی اچھی چیزیں ہیں، آپ کے لاز میں کون سی اچھی چیزیں جو کمپیٹیبل ہے، آپ ان کامن گراؤنڈ پہ رہیں، باقی چیزوں کو جو ہے آپ ڈسکارڈ کر دیجئے، اور بائی انووکنگ دا جنرل پرنسپلس مقاصد ایز اے مینس آف جنریٹنگ نیو رولس فار سوشل انگیجمنٹ۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی جو قوانین ہمیں ماضی میں دیے گئے ہیں ان کے مقاصد کیا تھے، اور وہ مقاصد آج کے دور میں کون سے قوانین آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، ان پر ہم عمل پیرا ہوں۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کے انکریج کیا جا رہا ہے کہ بھئی وقت کے ساتھ ساتھ آپ نئی سوسائٹی میں جا کے رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایڈیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور آپ کے اندر یہ لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس سوسائٹی میں امن میں رہ سکے، ان کے ساتھ تصادم نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں یورپ کے کئی کنٹریز کے اندر بہت ہی زیادہ ٹینشن بہت ہی معمولی چیزوں پر ہے، اسلام کے بیسک پرنسپلز پہ نہیں ہے، بہت ہی نارمس معمولی چیزیں میرے مراد کے فار ایگزامپل کوئی لباس کے ایشوز ہیں، اس طرح کے ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر ٹینشن پیدا ہو رہا ہے۔ آخر میں چند قرآن آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی جگہ دوں گا، اور یہ قرآن آیت میں صرف اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں جو قرآنک جنروسٹی ہے، فیتھ اینڈ پریکٹس، خاص طور پہ فارمز آف پریکٹس میں قرآن کی جو جنروسٹی اس کو دیکھیے اور اس کا موازنہ کریں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ لوگوں کی پریکٹسز کے بارے میں ہے، اور خود ہی فیصلہ کریں کہ اللہ کس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور بندہ کس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ بے زبان مخلوقات کی صلات و تسبیح، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح حمد کے ساتھ تسبیح نہ پڑھتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ گویا زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، سورج تسبیح پڑھ رہا ہے، چاند پڑھ رہا ہے، پہاڑ پڑھ رہے ہیں، سمندر پڑھ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہماری تسبیح اور ان کی تسبیح میں فرق ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، غور سے پڑھیے گا، ان میں سے ہر ایک نے اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو صلات کا ترجمہ نماز بھی کرتے، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز معلوم ہے اور ہر ایک کو اپنی تسبیح معلوم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ انا سخرنا الجبال معہ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیا تھا، اس کے تابع کر دیا تھا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ والطیر محشورہ، اور اس کے ساتھ پرندے اکٹھے کیے ہوئے وہ بھی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کل لہ اواب، سب اس کے سامنے سجدے میں تھے، رجوع کیے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے۔ ویسبح الرعد بحمدہ، اور گرج بادل حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائک بھی اس کی خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، نہیں دیکھا تو نے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کے سامنے سجدے میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کیا کہتی ہیں یہ آیات؟ یہ آیات یہ کہتی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے۔ یہ آیات یہ کہتی ہیں کہ ہر ایک کو ان کی نماز معلوم ہے۔ آپ مجھے بتائیے پرندہ نماز کس طرح پڑھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے پہاڑ نماز تکبیر کس طرح پڑھتا ہے؟ سمندر سجدہ کس طرح کرتا ہے؟ درخت رکوع میں کس طرح جاتا ہے؟ حیوان سجدے میں کس طرح جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کے مطابق ان کی نماز، ان کی تسبیح اس جیسی تو نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم۔ مگر جو نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلمان،
ان نمازوں جیسی ان کی نماز تو نہیں ہے، تکبیر کبھی سنا نہیں ان کی ہم نے، سجود رکوع ہم نے قیام نہیں دیکھا ان کے، مگر پھر بھی اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے، پھر بھی اللہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ وہ قابل قبول ہے، قابل تعریف ہے، اس لیے اللہ نے بار بار ان کا ذکر کیا قرآن شریف کے اندر۔ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نماز کو نماز ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کلمہ کو کلمہ ماننے کو تیار نہیں، یا کلمہ پڑھنے کا حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عبادت کو عبادت ماننے کو تیار نہیں، تسبیح کو تسبیح ماننے کو تیار نہیں۔ ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں، اسی قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اسی قرآن سے اپنی تعلیمات لیتے ہیں، کیا یہ آیات ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ جب اللہ جانوروں کی اور بے جان چیزوں کی نماز اور تسبیح قبول کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی نماز اور تسبیح پہ ججمنٹ دے کے ہم قبول نہیں کرتے اس کو؟ اور اگر ہم قبول نہیں بھی کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو قبول کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔